بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ جیسے کہ اس ہفتے مولانا وفا حیدر خان صاحب موجود نہیں ہیں تو ان کی نیابت کرنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ صلوات کا سہارا دیتے ہوئے میری ہمت افزائی حوصلہ افزائی کے لیے آواز بلند صلوات صلی علی محمد امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا نام ہے پوشیدہ آفتاب کی چند نورانی کرنیں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ کیمرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے پیشکش ہے اراکین ایسوسیشن آف امام مہدی علیہ السلام، اور ناشر بھی وہی ہیں، اور یہ نظر ثانی ترتیب و تزیین جو ہے اس کی گروہ تحقیق ولی عصر اکیڈمی کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس کا سنہ اشاعت ہے 2024، اس کے صفحات ہیں 26، بار اول ہے یعنی فرسٹ ایڈیشن ہے، اور اس میں طباعت کے تمام حقوق یعنی کہ کاپی رائٹ ایشوز آر وتھ دا ایشوور۔ تو اس میں سے صفحہ نمبر 14 سے میں پڑھ رہا ہوں کہ حضرت رسول خدا کے زمانے میں جو نائبین ہوا کرتے تھے، غیر معصوم نائبین جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، ان کا ایک جو ہے خاکہ میں صرف جو ہے ان میں سے الگ الگ اماموں معصومین کے زمانے میں جو غیر معصوم نائبین تھے ان لوگوں کے بارے میں۔ صفحہ نمبر 14 پہ ہے کہ مدینہ سے کچھ لوگ حج کرنے مکہ آئے تھے، ان میں سے بعض لوگوں نے کفار مکہ کے خوف سے رات کی تاریکی میں عقبہ نامی جگہ پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے ملاقات کی اور اسلام قبول کر کے حضرت کے دست مبارک پر بیعت کر لی تھی۔ چونکہ یہ بیعت عقبہ نامی جگہ پر ہوئی تھی، اس بنا پر اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ بیعت کر کے مدینے واپس جانے لگے تو ان لوگوں نے حضرت رسول خدا سے درخواست کی کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ ہمارے یہاں بھیج دیں جو ہمیں دین اسلام کی تعلیم دے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان لوگوں کو، اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور اسلام کی تعلیم دیں اور دین سکھائیں۔ یہ ذمہ داری اگرچہ ابتدائی طور پہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہوں نے اس ذمہ داری کو ایک نظام عطا کیا جہاں خود جانا ممکن یا مناسب نہیں تھا، وہاں یہ ذمہ داری اپنے مورد اعتماد افراد سے انجام دلائی۔ چونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اپنے نمائندہ جناب مصعب بن عمیر کے ذریعے، مصعب یہاں پہ معصب لکھا ہے، میرے خیال سے ٹائپو ہے، خطاطی کی غلطی ہو سکتی ہے، معصب لکھا ہے لیکن میرے خیال سے یہ صحیح ورڈ جو ہے نام ہونا چاہیے مصعب بن عمیر، واللہ عالم، کے ذریعے مدینہ والوں کے ذریعے کی ضرورت پوری کر دی اور اس ذمہ داری سے اس طرح ادا ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رسول خدا کے زمانے میں۔ پھر اس کے بعد میں حضرت امیر المومنین کے زمانے میں کس طرح سے تھا؟ جب حضرت امیر المومنین کی ظاہری خلافت و حکومت ملی تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں قسم بن عباس کو اپنا نمائندہ مقرر فرمایا اور تحریر فرمایا، وجلس لہم العشرین فافت المستفتیہ وعلم الجاہل وذاکر العالم، صبح و شام لوگوں سے ملاقات کرو، مسئلہ دریافت کرنے والوں کو مسئلہ بتاؤ، جاہل کو تعلیم دو اور عالم سے علمی گفتگو کرو۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں قسم یا قسم بن عباس کو جب انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ پھر حضرت امام محمد باقر کے زمانے میں بھی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے اپنے صحابی جناب ابان بن تغلب سے فرمایا، اجلس فی المسجد المدینہ وفت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، یعنی کہ مدینہ کے مسجد میں بیٹھو
اور لوگوں کو فتویٰ دو، میں اپنے شیعوں میں تمہارے جیسے افراد دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اللہم صلی علی محمد وعلی سلیمان بن خالد کی روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی فرماتے سنا کہ ما اجد احدن احیا ذکرنا و احادیث ابی الا زرارت و ابو بصیر لیس المرادی و برید و ابن معاویت العجلی ولولا هؤلاء ما کان احد یستنبت ھذا ما کان احد یستنبت ھذا هؤلاء حفاظ الدین و امناء ابی علی حلال اللہ و حرامہ۔ اور اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس نے ہماری تعلیمات کو اور میرے بابا کی حدیثوں کو زندہ و محفوظ رکھا ہو، جس طرح زرارہ، ابو بصیر، لیث مرادی اور برید بن معاویہ العجلی نے زندہ اور محفوظ رکھا ہے۔ اگر یہ افراد نہ ہوتے تو کوئی ان سے استفادہ نہیں کر سکتا تھا، یعنی ان حدیثوں سے استفادہ نہیں کر سکتا اگر یہ لوگوں نے ان کی حدیثیں آگے نہیں پہنچائی ہوتی۔ یہی لوگ دین کے محافظ ہیں اور خداوند تعالی کے حلال اور حرام پر میرے باپ کے امانت دار ہیں۔ اب حضرت اس کے علاوہ بھی کچھ اور اقتباس سے میں حذف کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں علی بن مسیب کا بیان ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میرا گھر دور ہے، میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا ہوں، میں دینی تعلیمات کس سے حاصل کروں اور دینی مسائل کس سے دریافت کروں؟ امام نے فرمایا من زکریہ ابن آدم القمی المامون علی الدین والدنیا، زکریہ بن آدم قمی سے دریافت کرو، وہ دینی اور دنیاوی امور و معاملات میں امانت دار ہیں۔ اس کے بعد میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، میں پھر حذف کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت امام علی نقی کے زمانے میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حضرت امام علی نقی کا دور وہ تھا جب بنی عباس کی حکومت و حکمرانوں کی طرف سے بہت زیادہ پابندیاں تھیں، امام کی خدمت تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل تھا اور دیگر مشکلات کا سبب تھا۔ امام نے اپنے شیعوں سے یہی فرمایا، اب جب ہم تم تک رسائی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اب جب ہم تک تمہاری رسائی بہت مشکل ہے تو اپنے مسائل خود ہی حل کر لیا کرو، بلکہ اپنے شیعوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے مورد اعتماد جناب عثمان بن سعید کی طرف رجوع کرو۔ عثمان بن سعید کون ہیں؟ یہ ہمارے 12ویں امام کے پہلے نائب جو غیبت صغریٰ میں پہلے اپوائنٹ ہوئے تھے، فرسٹ وائس رائے آف آور لارڈ، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب جب ہم تک تمہاری رسائی بہت مشکل ہے تو اپنے مسائل خود ہی حل کر لیا کرو، ایسا انہوں نے نہیں فرمایا ہے، یعنی کہ یہ نیگیشن میں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ اب ہم تک نہیں آ سکتے تو خود ہی اپنا دیکھ لو، ایسا نہیں بولا انہوں نے بولا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم خود ہی اپنے معاملات حل کر لو، تو آپ کوئی غلط نہیں مطلب نکالے۔ ہاں تو امام نے فرمایا، اس کے ضمن حدیث اس طرح سے ہے، احمد بن اسحاق نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد تو جب احمد بن اسحاق نے امام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ہم آپ سے رابطہ کر سکیں، تو مسائل کس طرح سے دریافت کریں، تو امام نے فرمایا العمری و ثقتی فما عدی الیک انی فعنی یودی، مطلب پہلے عربی کی متن پڑھ دیں، العمری و ثقتی فما عدی الیکا انی فعنی یودی وما قال لکا انی فعنی یقول فاسمع لہو وطع فإنہ ثقۃ المامون، یعنی عثمان بن سعید عمروی میرے مورد اعتماد ہیں، جو باتیں وہ ہماری طرف سے پہنچاتے ہیں وہ ہماری باتیں ہوتی ہیں، اور جو کچھ ہماری طرف سے بیان کرتے ہیں وہ ہمارا کلام ہوتا ہے، ان کی باتوں کو سنو اور ان کی اطاعت کرو، وہ مورد اعتماد اور امانت دار ہیں، ٹھیک ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، میں سب حذف کرتے ہوئے صرف حدیث یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ العمری و ورنت و ثقتان،
یہ 11ویں امام کی حدیث ہے. العمری وابنہ ثقتان فما ادی الیک عنی فعنی یودیان وما قال لک فعنی یقولان فاسمع لہما وطعہما فانہما الثقتان المامونان. یعنی کہ عثمان بن سعید عمروی اور ان کے فرزند محمد بن عثمان سعید عمروی، یعنی یہ ہمارے فرسٹ وائس رائے اور سیکنڈ وائس رائے، یعنی کہ پہلے نائب خاص اور دوسرے نائب خاص، دونوں کے بارے میں 11ویں امام کا قول ہے کہ یہ دونوں ہماری طرف سے ثقہ ہیں اور مورد اعتماد ہیں. اس کے بعد میں حضرت امام مہدی آخر زمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ صفحہ نمبر 18 سے آگے ہے. آپ لوگ یہ کتاب حاصل کر کے جو ہے اس کے بارے میں اس میں آگے آپ پڑھ سکتے ہیں، کافی ڈیٹیل میں ہے. بر محمد و آل محمد صلوات.